پلٹ کے دیکھ لو، تمہیں کوئی یزید نظر نہیں آئے گا، یزید کا بیٹا تمہیں نظر نہیں آئے گا، ابن سکا نظر نہیں آئے گا، ابن زیاد نظر نہیں آئے گا۔ خدا کی عزت کی قسم اگر پلٹ کر دیکھو گے تو تمہیں بیمار عابد حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ کی مبارک نسل سے مصطفیٰ کا خون نظر آئے گا، اور وہ حسن مصطفیٰ کا چمکتا ہوا آئینہ ہے۔ آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسن و جمال کی کرنیں اس طرح ٹپک رہی ہیں کائنات کے اندر، نہ گنتی ہاتھوں پر گنتیوں کے ساتھ گنی جا سکتی ہیں، نہ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں، نہ ذہن کے اندر گنی جا سکتی ہیں۔ وہ کرنیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو نور سے منور کر رہی ہیں۔ وہ اللہ نے اتنی مقدس اولاد پیدا کی ہے۔ آج تمہیں کوئی یزید نظر نہیں آئے گا، ابن سکا نظر نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو فرزند رسول نظر آئے گا، ابن رسول نظر آئے گا، خون رسول نظر آئے گا۔ باقی مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ اللہ نے اعزاز عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، اب اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اب ذرا توجہ رکھنا اس بات کی طرف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، آپ کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، قیامت تک۔ دب کے بولو سبحان اللہ۔ قیامت تک ان کی عظمت کا چرچا بلند رہے گا۔ قربان جاؤ، اسی اولاد کو دیکھو تو قربان جاؤ، کوئی حیدر کرار نظر آ رہا ہے، کوئی مولا حسین کو دیکھو تو ان جیسا بادشاہ شجاعت میں نظر نہیں آتا، بہادری کے اندر کوئی ان کی مثال نہیں ملتی۔ اگر حسین کو دیکھو تو ان جیسا کوئی بہادر دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اگر حسن کو دیکھو تو زہد و تقوی کا بادشاہ نظر آتا ہے، صبر و استقلال کا شہنشاہ نظر آتا ہے۔ اگر چلتا جاؤں نا تو خدا کی قسم امام موسیٰ کاظم کو دیکھ لو، سبحان اللہ۔ امام باقر کو دیکھو، جو بڑے بڑے مقتدیوں پیشوا، بڑے بڑے جو زہد و تقوی والے تھے، ان کا امام نظر آتا ہے تو امام موسیٰ کاظم نظر آتا ہے۔ امام باقر کی ذات کو دیکھو، جو قرآن و سنت کے زیور کو آراستہ اور پیراستہ کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا تھا۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی، اے حلودی آل اولاد، اگر ایک ایک بھی بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ امام جعفر، چونکہ میرا موضوع غوث پاک دی ذات ہے، تو اگر بات کروں ادھر تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں نے غوث پاک کا مقام آپ کے سامنے پچھلے جمعہ بھی رکھا، اور غوث پاک کا مقام اس جمعے بھی بیان کرنے لگا۔ قربان جاؤ، حضرت امام جعفر صادق، اے آل نبی اولاد علی سید بادشاہ، سبحان اللہ۔ دب کے بولو، ذوق بڑھاؤ تھوڑا جا۔ امام جعفر صادق پاک کتنی بلند و بالا ہستی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جنہ دی اسی تقلید کرنے ہاں، جنہاں نو اسی مننے ہاں، جنہاں نے ساڑھے سامنے قرآن وچوں نماز پڑھنے دا ڈھنگ سکھایا ہے، جنہوں نے سانو روزے رکھنے دے طریقے دسے، جنہوں نے ہمیں حج کرنے کا طریقہ بتایا، بولو سبحان اللہ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتایا، جنہوں نے قرآن و سنت کا زیور سامنے لا کے رکھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، بڑے بڑے فقہا جس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور امام اعظم پتہ کیا فرماندے ہیں؟ آپ فرماندے ہیں اگر 2 سال زندگی دے منو امام جعفر صادق پاک دے نام لب دے تے فرمایا نعمان تو ہلاک ہو جاتا۔ یہ نعمان انہوں دا نام ہے، ساڑھے امام اعظم پاک دا نام کیے ہوئے نعمان۔ کیا نام ہے ان کا؟ نعمان ان کا نام ہے، یہ ذہن کے اندر رکھیے گا۔ آپ فرماندے نے جڑے زندگی دے 2 سال لبے نے نا، اگر منو امام جعفر صادق دی صحبت نہ لب دی، اے آل نبی ہے نا، اولاد علی ہے نا امام جعفر صادق۔ آپ فرماندے نے امام اعظم ابو حنیفہ جڑا لکھاں تے کروڑا حنفیوں دا امام ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے خدا کی قسم زندگی کے 2 سال اگر مجھے
حضرت امام جعفر صادق کے زندگی کے 2 سال نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ آل نبی اولاد علی ہے۔ اطراف و اکناف کے اندر جن کے حسن چھلک رہے ہیں، میں اس پاک ہستی کی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو غور کرتے جانا اس بات کی طرف، پھر یہ چلتا چلتا سلسلہ اللہ اکبر میرے غوث العظم تک آ جاتا ہے۔ کہاں تک آتا ہے؟ بولو کدھر تک آتا ہے؟ غوث پاک تک۔ چونکہ غوث پاک گلستان زہرا کے چمکتے ہوئے پھول ہیں، چمکتے دھمکتے پھول ہیں، جن سے حسن کی خوشبو بھی آتی ہے، حسین کی خوشبو بھی آتی ہے۔ یہ گلستان زہرا کا چمکتا ہوا پھول ہے، جن سے حسن کی خوشبو بھی آ رہی ہے، جن سے حسین کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ اللہ نے ولایت کا وہ تاجدار بنایا کہ بڑے بڑے اولیاء میرے غوث العظم کے قدموں کے نیچے ہیں۔ آپ فرمایا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، فرمایا میرا اے قدم ہر ولی دی توڑ اتے ہوئے۔ قربان جاؤ غوث پاک۔ چلدا چلدا میں سلسلہ کیا کتے تک آیا؟ غوث پاک تک۔ ساڑھے کنے امام نے؟ 12.5 امام نے۔ لیکن میں تھوڑی جی وانڈ ضرور کراں دا، 12 ہی نہیں ہیں، 12 بھی امام ہیں۔ ہی چتے بیچ بڑا فرق ہے، ڈنڈی نہیں مار دینی کسی نے، بالکل بھی نہیں، 12 ہی نہیں بلکہ 12 بھی امام ہیں۔ سناما 12 امامہ دینا؟ سبحان اللہ۔ ذوق بناؤ دے تھوڑا جیسا، تسی پتہ نہیں کتنے سوچی پہ ہو، تو تھوڑا جا مول بناؤ، میں تو سناوا۔ پاکاں دے نام سنانے نے آئیں تری نہ سنانے تھوڑا جیسا۔ ایک ایک امام دے پیچھے تسی سبحان اللہ بولنی، ایک ایک امام دے پیچھے تسی سبحان اللہ بولنی۔ پہلا امام کیڑا؟ مولا علی مشکل گشا، امام حسن مجتبی، امام حسین، امام زین العابدین، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام علی نقی، امام علی تقی، امام حسن عسکری، امام حضرت غوث العظم، 11ویں امام، 11ویں علی پیر دا 11واں امام۔ تے 12واں کیڑا ہے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ، جڑے تشریف لے آمن دے قرب قیامت میں، وہ بھی آل نبی اولاد علی ہوں گے، وہی شبیہ مصطفیٰ ہوں گے۔ کنے امام لگے؟ 12۔ تو میں ایسی کہنے 12 وانڈ سنیو ذرا، میں گل سمجھانے لگا کہ 12 ہی نہیں ہیں، 12 بھی امام ہیں۔ ان ادھر ٹریے، ابو بکر بھی امام ہے، عمر بھی امام ہے، عثمان بھی امام ہے۔ اب میں وانڈ تاں کیتی ہے، کوئی یہ نہ آکھے کہ اے ہو گیا تے اے ہو گیا، میں کہ گل ہے کہ 12 ہی نہیں 12 بھی امام، تاکہ انہاں پلیتاں دا بھی کام کٹے کہ جڑے کہتے ہیں ابو بکر امام کوئی نہیں، 12 ہی امام ہے۔ ہم کہتے ہیں 12 ہی نہیں 12 بھی امام ہے۔ ابو بکر پہلے نمبر پہ، عمر دوجے نمبر تے، عثمان تیجے نمبر تے، علی چوتھے نمبر پہ، اگو پھر وہ 12 امام پاک جنہ دا میں نہ سنایا۔ اے وانڈ کرنی ضروری ہے نا، لوگ ڈنڈی مار جاندے نے اتھے آ کے۔ تو میں عرض کرنا پہ فیض کتھے تک گیا؟ آل نبی اولاد علی، گلستان زہرا کا وہ چمکتا ہوا پھول کہ جنہیں اتھے بے کے بغداد معلیٰ کے ممبر پر بے کے بولیا، فرمایا کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، فرمایا میرا ہے قدم ہر ولی دی توڑ اتے۔ خرسان دا شہر اور معین الدین چشتی، سبحان اللہ، چشتیاں دا بادشاہ، وہ بھی گلستان زہرا کا چمکتا ہوا پھول ہے، وہ بھی حسنی سید ہے، حسینی سید ہے۔ میں اس معین الدین کی بات کرنے لگا ہوں، قربان جاؤ، جو نجیب الطرفین ہے۔ نجیب الطرفین کا مطلب ہوتا ہے جو حسنی سید بھی ہو، حسینی سید بھی ہو، اسے بولا جاتا ہے نجیب الطرفین، یعنی دوواں واللہ فیض، پیو بھی سید سو، ماں بھی سیدہ سو، انہوں بولا جاتا ہے نجیب الطرفین، دوواں واللہ سید ہوئے۔ قربان جاؤ میرے معین الدین، جس والے خرسان دے پہاڑاں چ اللہ دی عبادت ذکر و فکر اندر مشغول ہے، تے جس والے غوث پاک دی اے آواز آئی نا، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اوتھے ہی توجہ کریو ذرا، اسے تھان تے ہی
میرے معین الدین تاجدار شہنشاہ چشتیاں، اتھے ہی آپ نے گردن نو جھکایا تے جھکا کے پتہ کی فرمایا؟ عرض کرتے ہیں حضور نا گردن تے پیچھے رہ گئی، آپ کا قدم بن عینی و رأسی، حضور آپ کا قدم تے میریاں اکھاں تے میرے سر تے میرے دل پر آئے۔ کوسو میل دور ہے، کوئی نہیں نال پہاڑ آیا تے سن لی آواز، کوئی سپیکر لگے آئے اس والے نا، کوسو میل دور معین الدین عبادت کر رہا تھا اللہ کے نور سے۔ او حدیث ان توجہ رکھو جڑیاں میں یہ گلاں تانوں دسنا، اللہ دا ولی اللہ دے نور نال سندا ہے۔ فرمایا وہ یسمع بی و بصرہ الذی یبصر بی، وہ تکدا اس نور نال جو اللہ نے اس کو نور ولایت عطا فرمایا۔ اچھا او کوسو میل دور اتھوں بہ کے آواز سن کے اللہ دے نور نال اس آواز نو سنیا تے معین الدین چشتی کے کہندا ہے حضرت نانا تواڈا قدم تے میریاں اکھاں تے میرے سر تے میرے دل تے، یہ دل یہ آنکھیں یہ جگر جہاں چاہو رکھم قدم غوث اعظم، حضور جتھے دل کردا جے قدم رکھو، یہ سر بھی آپ کا، یہ دل بھی آپ کا، یہ آنکھیں بھی آپ کی۔ یہ معین الدین چشتی اجمیری جو چشتیوں کا بادشاہ کہہ کے جا رہا تھا، پھر وہ بھی لجپال نے نا جنہاں نے آکھیا اتھے غوث العظم نے اتھے بغداد کے ممبر تے بہ کے فرمایا سنو سنو، سب تو پہلے جنہیں اکھاں نو جھکایا ہے، فرمایا ہم نے اس حسن ادب کی وجہ سے سب تو پہلے معین الدین نے سیر جھکایا سی، غوث پاک اتھے تک دے بے بہ گئے۔ فرمایا ہم نے اس حسن ادب کی وجہ سے سید غیاث الدین کے صاحبزادے کو ہندوستان کی ولایت کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ پھر او ہندوستان جڑا کفر ہندوستان بنیا تھا، اسے شمع اسلام سے روشن کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر نور پیدا فرما دیا اس معین الدین چشتی اجمیری۔ جننے بھی سلسلے وال کے لے آؤ نا ذرا، جننے بھی تے قسم خدا دی فیض جاندہ سارے غوث پاک دے صدقے، چاہے وہ چشتیاں دا فیض ہوئے، چاہے وہ سروردی ہون، چاہے وہ نقش بندی ہون، چاہے وہ جڑے بھی مرضی سلسلے دے ہون پیشوا، وہ سب نو فیض کدھا جاندہ پہ؟ بولو نا کس کا جاتا ہے؟ تسی بولنا کوئی بے سواد نہ کرو، کس کا فیض جاتا ہے؟ غوث پاک کا فیض جاتا ہے۔ پھر معین الدین نے گل مکائی کو نہیں، اسے نور ولایت نو لے کے اگے پھر او نور خواجہ قطب الدین مختار کاکی کو لے ونڈیا، او پھر نور ولایت اگاں فخر الملت والدین بابا فرید الدین پاک پتن نو ونڈیا۔ او مکیا کو نہیں، جس کے مریدوں کے مریدوں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ڈیروں پر جنتی دروازے لگا دیے ہیں۔ اللہ نے شان کی عطا کی تھی، اگاں ٹورو مکیا فیض نانا بابا فرید نے اگاں ٹور کے رکھا ہے، اگے مکی کو نہیں ہے، فیض کدھا پہ آمدہ پیچھو؟ غوث العظم۔ بولو سارے توجہ اندر رکھو، کس کا فیض آ رہا ہے؟ اگر فیض مکیا کوئی نہیں، آگے یہ فیض حضرت خواجہ خواجگاں نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو ملتا ہے۔ انہیں کنے لوکاں دے دلہ چو کفر کٹ کے اسلام دا چانن پاس لیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اے تے معین الدین چشتی ہے جن نے چشتیاں نو رنگ سڑیا غوث پاک دے رنگ، اگے پھر اور نو ایک نو رنگیا سو، وہ کیڑ ہے؟ وہ سور وردیاں دا بادشاہ۔ یہ تسی شاید اللہ کرے کدی گلاں سنیاں ہون پہلے، سور وردیاں دا بادشاہ کون؟ سور وردیاں دا حضرت شیخ شہاب الدین سور وردی۔ میں انہاں دے بارے چ پڑھیا ایک جگہ تے، وہ کہندے نے ملا علی قاری دی گل بھی یاد آگی، سبحان اللہ۔ حرم شریف دا موقع سی تے جنا چکر لاندا پیا مسجد حرم وچ، کدی ادھر تے کدی ادھر، کدی ادھر تے کدی ادھر۔ کہا حضور خیر ہے، اے کیوں پھیرے لاندے پہ ہو؟ میں تانوں دسنا شیخ شہاب الدین صاحب دی گل۔ فرمایا کہ سن، تکنا تاں میں پیا پھیرے تاں لانا پیا کہ شاید کسی اللہ دے ولی دی نظر پہ جائے میری بگڑی سنور جائے، کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی نظر پڑ جائے میری تقدیر کا کایا پلٹ جائے۔ اور اللہ والوں کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ مجھے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے اس کی نگاہ اگر کسی کافر پر پڑتی ہے اسے ایمان کا نور عطا فرما دیتا ہے، اگر کسی فاسق پر پڑتی ہے اسے متقی بنا دیتی ہے، اگر کسی کتے پر پڑ جائے اسے انسان بنا کے رکھ دیتی ہے۔
یہ اللہ والوں کی نگاہ کے اندر وہ کمال ہوتا ہے، یہ اللہ کے ولی کی. یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ 14-15 سال دی عمر ہے تو آپ فلسفہ بڑا پڑھتے ہیں. فلسفی لوگ جڑے ہوندے نے نا علم الکلام چ بڑا گلاں کرتے ہیں، ٹرتے معاذ اللہ دی ذات اللہ پڑھ جاندے ہیں تے پھر اتو کفریات تے بھی کئی باری گلاں کر سڑتے ہیں. آپ نو علم کلام دا بڑا شوق آیا، بڑا شوق سی. چکو سلسلہ سہرورد 4 سلسلے نے ساڈے، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری. چون فیض غوث العظم دا. قادری دے تے آپ ہی پیشوا نے نا، تے چشتیاں نو تے آپ رنگیا. میں تانوں ہن دسیا معین الدین تے آپ رنگیا سو تے اگے رہ گئے سہروردی. تے سہروردی آپ شیخ شہاب الدین سہروردی 14-15 سال دی عمر ہے تے بڑا کلام ادھر گلاں چ بڑیاں بتھیرا اگاں ٹورنا ہوندا ہے. اور پھر لوگ جنت دا بھی انکار کر سکتے ہیں، دوزخ دا بھی انکار کر سکتے ہیں. تے آپ دے چچا نا آپ نو پھاڑ کے ایک باری غوث پاک دے قدماں چ لایا. آکھیا حضور توجہ کرو ذرا، اے بچہ اپنا پڑھدا پیا لیکن ذرا اے اپنی رمک دو سنا، اپنیاں ذرا رمک دو ذرا راہ سلوک طے کرواؤ جدھر جانا چاہیے. یہ تو دوجے پیسے پانڈے پہ ہے، ذرا علم الکلام سے ہٹا کر ذرا راہ تصوف بھی طے کراؤ، ذرا سلوک کی منزلہ بھی طے کرواؤ. میرے غوث پاک نے پہلے پوچھا ہاں شیخ شہاب الدین. فرمایا شہاب الدین کہ پڑھی 14-15 سال دی عمر ہے. آکھیا فلانی کتاب او بھی کتاب او بھی کتاب او بھی بتھیریاں جس ویلے گنا بیٹھے نا. تو غوث پاک نے ہاتھیں جے سینے تے پھیریا، توجہ ہے، ہاتھیں جے پھیریا تے سب کچھ ختم. جو کچھ جایا جنیاں کتاباں سب ختم، سب مستور ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی ذہن وچ نہیں رہندا پیا، سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اب سوچی پہ گئے لوگ تے لہن آندے نے تے میرے کو جڑا پہلا آیا وہ بھی بک گیا. لوگ تے لہن آندے پہ نے جڑا میرے کو پہلے وہ مکا سڑیا نے. ایک ایک کی طرح بڑے دنگ حیران ہوئے. آکھیا حضور میں تے لے کے جڑا آیا وہ بھی مک گیا، تسی تے دین لگے ہو. لیکن صوفیاء فرماندے نے جڑا دینا ہوئے نا پہلے مٹانا پہندے. پہلے جڑا لکھی ہوئے نا انہوں مٹانا ہوندہ ہے تے پھر نواں لکھن ہوندہ ہے. لکھے تے نہیں نا لکھن ہوندہ. اور جڑا پہلے لکھی آیا انہوں پہلے مٹانا سی تے نواں لکھن آیا نا. وہ تے جڑا پہلے لکھے انہوں مٹا سڑیا. تو جس وقت تک کیا نا غوث پاک نے بچہ پریشان ہو گیا ہے تو پھر میرے غوث پاک نے کہا اٹھ ذرا. بولو سبحان اللہ. غوث پاک نے کہا اٹھ. اٹھا کے نا انہوں آدھی صاحب اینج کر کے لایا سینے تے جو راموز تے جو اسرار آئے جو مصطفیٰ کی نسبت تھی جتنے راہ سلوک تھے وہ سارے قرآن کی عطا فرما دی. تے جس ویلے سینہ پیچھے ہٹیا تے نور مصطفیٰ سے منور ہو چکا. کیا بات اے جی سہروردی سہروردیاں دا بادشاہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ. پتہ چلا کہ جڑے سہروردی نے انہوں نے فیض لبا کدے کولوں، جڑے چشتی نے انہوں نے لبا کدے کولوں. بولو نا ذرا. انہوں پیچھے رہ گئے نقشبند، نقشبندی رہ گئے نا. نقشبند حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی. ابھی بڑا تکڑا جڑا ہے لیکن غوث پاک دی ہوندیاں پیدا نہیں سی ہوئے. ایک باری غوث پاک بخارا وچوں لگے سواری کردے نا گزرے تے گزر ہویا تے اللہ دا ولی پھر نگاہ ولایت تے رکھ دے نا. غوث پاک آپ فرماندے نے بیٹھا تے میں فرش تے ہونا لیکن لوہے محفوظ ال میری نظر ہوندی ہے. ایتھے بہ کے میری آنکھ دی پتلی ہے نا جڑی میری آنکھ کی پتلی وہ لوہے محفوظ کی تقدیر کو دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ ادھر دیکھتی ہے اگر گفاسی کہتا ہے ادھر نگاہ کرتا ہوں نور ولایت عطا فرما دیتا. اے گل ذہن چ رکھیو میں اینڈ تے سنانا تانوں گل ہون. اے بھی تانوں اے ذوق بنائے یا اج میں سنا سڑنا وا تانوں. سبحان اللہ. اینج بنا کے رکھو کرو دے نا پھر سنا کران دا گل. ورنہ خطیب سناندے کو نہیں او سام دے نے اگلیاں وڈیاں محفلاں واسطے تے میں سام کے نہیں رکھدا میں سنا سڑنا تانوں گل میں عرض کرنا. بہاؤالدین زکریا ملتانی پیدا نہیں. غوث پاک بخارا شریف جو لگے نا تے قاری صاحب خوشبو آئی اتھوں تے غوث پاک نے فرمایا سنو اج تو ایتھے کچھ سالاں بعد میرا پتر پیدا ہوئے دا ایتھے میرا ایک پتر آوے دا. اس دھرتی پر اس زمین پر میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تصوف کا امام ہوگا.
سیرت نگارہ نے لکھا 157 سالہ بعد 157 سال کے بعد اسی دھرتی پر بہاؤدین نقشبند جیسا مرد کلندر پیدا ہوتا ہے. وہ جنا پیدا ہویا جنہوں غوث پاک دا مانوی فرزند کہا جاتا ہے. ادھر میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مزرائے چشت و بخارا عراق و اجمیر، مزرائے چشت و بخارا عراق و اجمیر، ارے کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، ارے کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، مزرائے چشت و بخارا عراق و اجمیر، ارے کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اے میرے غوث پاک میں آدھگی دی نگاہ کتھے ہوندی ہے، ولی دی نگاہ جاندی کتھے. سبحان اللہ. حضرت امام محی الدین ابن عربی اے بھی غوث پاک دا روحانی پتر ہے. اوہ بڑی عظیم ہستی، بڑی عظیم ہستی، بڑی عظیم، بڑا تکڑا جنا. آپ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، فرمایا جنہیں جنتی جانے نا من سارے جنتیاں دا پتہ ہے. اے پتر ہے غوث پاک دا، روحانی فرزند ہے، روحانی پتر ہے غوث پاک دا، روحانی بیٹا ہے. آپ فرماتے ہیں جنہیں جنتی جانے نا من سارے جنتیاں دا پتہ ہے. آپ دے اللہ آپ دے جڑے والد ہے نا بتھیرا پھرے امام عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، بتھیرا پھرے بتھیرا کہ شاید کسے پاسو کو گال بن جائے، اولاد کو نہیں سی بھی ہوندی. ٹردے ٹردے میرے تاجدار غوثیت کی بارگاہ میں غوث پاک دی بارگاہ چاہ گئے. آ کے عرض کر دینے تسی ذوق بنا کے رکھو. بچہ نو پتہ ہے آج میری دوسرا تیسرا دن ہے، میری طبیعت سیٹ کو نہیں، آج میں آمنا کو نہیں سی جمعہ پڑھان، لیکن سچی گل ہے پاکاں دا ذکر کرنا پہ میں سیٹ ہو کے کرنا پہ بالکل الحمدللہ. اے سائیاں دی نگاہ ہوئی تو میری آج طبیعت دوسرا تیسرا دن ہے، بالکل میں کسے پروگرام تے نہیں جاندا پہ تے اے سائیاں دی نگاہ منو پتہ سی میں کرنا تے ہو جانا ہے کام انشاءاللہ. تو امام محی الدین ابن عربی پاک دی گال سنان لگا بتھیرے ولیاں کو لے کے ایک آگا حضور کو نگاہ کرو کو اللہ پتر دوے، عمر ٹیر ہوگی، غوث پاک دی بارگاہ چاہے جتھے منگتا خالی نہیں جاندا. غوث پاک کو لے آئے تھے، اتے نگاہ کر کی غوث پاک نے فرمایا بابا تیری قسمت چ اولاد ہی کو نہیں. انہیں آکھیا اتھے ہوندی تے ایتھے کے لین آمدا. وہ بھی پڑھے ہیں نہ پہنچے. وہ کہتے ہیں بابا اگر ادھر ہوتی تے آپ کو لے کے لین آمدا، اتھے کو نہیں تائیں تے آیا نا. ان کچھ کرو، اب کچھ کرو، ادھر نہیں ہے اسی لیے آیا ہوں. غوث العظم اٹھے اور اس حسن عقیدت تھی نا، چونکہ کہندے نے ولی کو لے مانگنے دا ڈھنگ ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے. منگنا کیویں ایویں نہیں ہوتا، کہتے مانگنا ہر کسی کے بس کا بات نہیں ہوتا، یہ سلیقہ ہوتا ہے. کہا حضور اتھے ہی تے کونی تائیں آیا نا. بابا بھی اپڑے آیا نا بڑا، اتھے تاک کے آیا کونی ہے. کہندہ حضور اتھے کونی تے تائیں تے آیا. غوث پاک اٹھے، اٹھ کے فرمانے نے بابا اپنی کانڈ نو میری کانڈ نہ لا ذرا ذوق بناؤ تھوڑا سا. سبحان اللہ ذوق سے بنا کے رکھو. بابا اپنی کمر کو میری کمر کے ساتھ ملاؤ. اللہ نے ایک فرزند چھوڑے میں وہ تجھے دے دیتا ہوں. اللہ نے ایک کی پتر چھڑی میری پوشتی چاہے پھاڑ میری کانڈ نہ کانڈ ملا. جس والے امام ابن عربی نے ملائی نا تے جا کے اللہ اکبر کبیرہ او محی الدین ابن عربی جیسا اللہ نے سونا پتر عطا فرما سکیا. او محی الدین ابن عربی جڑا ایڈا تکڑا جنا ہے کسے بندے ہوتے 3 نظرہ پاندے سی نا تو اس کے عالم دنیا دے، عالم برزخ دے تے عالم محشر دے سارے حالات کھل جاندے. آپ اتے ایدے چھ دنیا وچ کی ہونا ہے، قبر چھ ایدے نال کی ہونا ہے، حشر میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. ایڈا تکڑا اے غوث پاک دی اولادی چوں اے محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی. غوث پاک کڈی بلند و بالا شان. آپ نے فرمایا جس والے جا کے دیتا نا تو آپ نے محی الدین ابن عربی جیسا اللہ نے سونا پتر عطا فرما سڑے غوث پاک. او محی الدین ابن عربی
او محی الدین ابن عربی ایک واری تفسیر لکھن بیٹھے، چلو اے بھی سن لو پھر جی تفسیر لکھن بیٹھے نا سورت یوسف دی، اتھے بتھیرے علماء نے بڑا کچھ لکھیا، جس ویلے زلیخا نے بلایا سی نا جناب یوسف ہی تلک کا اے یوسف میری طرف آ جاؤ، بتھیرے مفسرہ نے بڑا کچھ لکھیا۔ آپ فرماندے نے جس ویلے او لکھن بیٹھے نا محی الدین ابن عربی، جس ویلے آپ لکھن بیٹھے سورت یوسف دی ایس مقام دی تفسیر، جس ویلے آپ لکھن بیٹھے نا آکھدے نے میں کے لکھا اتھے ہوں، کنے بلایا تے کنوں بلایا، نبی دی عزت دا معاملہ ہے۔ اگر کوئی لفظ غلط لکھ سڑا تو ایمان دا کباڑا ہو جائے دا پیچھے بچے دا گے۔ یہ انہاں دی لوگ کنیاں سوچاں آئیاں، کنیاں ستھریاں سوچاں آئیاں، جڑی کہ آج تے لوگ بے وقوف تے منکر ہوئے بیٹھے نے نا، علم غیب نو نبی نو نہیں پتا تے بکدے رہندے نے پونکدے رہندے نے، وہ کتنیاں عظیم ہستیاں سی کہندے نے تفسیر لکھن بیٹھے تے قلم روک سڑیا ہوتے، ایتھے ہن میں کے لکھاں؟ ایک نبی کی عزت کا معاملہ ہے، کوئی گھر کی بات تو نہیں نا، کوئی معاملہ گھر کا تو نہیں، اے غوث پاک دے لاڈلے پتر دی گل سنان لگا، روحانی فرزند کی بات سنانے لگا، جس والے قلم توڑیا نا اتھے ہی قلم رکھ دیتا، ادھر جب قلم رکھا اب ذرا توجہ کرنا محی الدین ابن عربی، آپ فرماندے نے حضرت یوسف علیہ السلام چوتھے آسمانہ تے ہیں نے، کیڑا دور نے جا کے پتہ نہ کارما حضور کے معاملہ کے، فرمایا ایتھے تے ہیں نے کیڑا دور ہے، اتھے قلم رکھا، دوات رکھی، ورق ادھر رکھا۔ اب محی الدین ابن عربی سنو، جس کو غوث العظم کا روحانی پتر کہا جاتا ہے، چھلانگ لگائی پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، بولو سبحان اللہ، پھر چوتھے پہ، پھر پانچویں پہ، پھر چھٹے پہ، پھر جس والے جا کے یوسف علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی نا، عرض کی تھی حضور تفسیر لکھن لگایا، سبحان اللہ، غوث پاک دا روحانی پتر ہے، سکا پتر بھی نہیں، روحانی پتر ہے، روحانی پتر ہے، روحانی بیٹا جڑا کانڈ نال کانڈ لا کے دیتا آیا، آکھیا حضور تفسیر لکھن لگا، ذرا نگاہ فرماؤ نا، کیا لکھا ہے تھے؟ پھر حضرت محی الدین ابن عربی فرماندے نے میں نے جو یوسف علیہ السلام نے دسیا میں جا کے او ہی لکھیا، لیکن ایک خیال کھٹکیا دلی اج پنجویں دی تے سیر کر لیے چھویں والوں نہ تاکاں آسمان الگو، چھویں جو ہو کے ستویں آسمان الگے، جس ویلے ستویں آسمان تے پہنچے نا تے پھر جس ویلے خیال آیا چلو سات کراس کر لینے، روحانی پرواز کیتی ہے، اب ذرا عرش کی سیر نہ کر رہا ہوں، جس ویلے کہندے نے عرش دی چوٹی تے پیر رکھن لگا نا تے ہاتھ پہ غیبی سے آواز آ رہی ہے، محی الدین ذرا حد ادب میں رہیے، یہ وہ مقام نہیں، یہ تو مصطفیٰ کا مقام ہے، بس جدھر تک پرواز تھی وہیں تک رکھیے، آگے تو میرے محبوب کی جان ہے، آگے تو مقام مصطفیٰ کا ہے، آگے تو وہاں پر کسی کا خیال بھی نہیں کھٹکتا، یہ حد ادب میں رہیے، نیچے تک رہیے، یہ ساتوں آسمانوں تک سیر کرنے والا کون ہے؟ میرے غوث العظم کا روحانی فرزند ہے، روحانی بیٹا ہے، جس کو دنیا محی الدین ابن عربی کے نام سے جانتی ہے، یہ وہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، قربان جاؤ اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا، صحابہ اتھو لالو جڑا جنا ایڈیاں سہرہ کار آوے اتھے بہ کے تے اس غوث العظم دی شان کی ہونی ہے جنہیں پتر دیتا ہوئے آگے، اس کا نور کا چانن کتنا ہوگا۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو تقوی کے موضوع پر جو غوث پاک نے کلام کیا ہے، تعلیمات آپ کی، وہ انشاءاللہ الرحمن القدیر المستعان، اللہ نے چاہا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ آپ سب کو حضور غوث العظم کی محبتوں کا اسیر بنائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے قبول کرے اللہ تعالیٰ، سنتا ادا کرو جی۔